الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 5 الحمدللہ مکمل کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو اس کا پارٹ نمبر 2 ویڈیو کا ہم نے اس سبق کا پارٹ نمبر 2 ہم نے آج بنایا، دوسرا پارٹ۔ تو ہم نے واحد تثنیہ اور جمع کے بارے میں الحمدللہ سیکھا تھا، سمجھا تھا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا واحد تثنیہ اور جمع کی تعریف پڑھی تھی، اس کے بعد جمع کی پھر جو اقسام تھی، جمع سالم اور جمع مکسر وہ سنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے افراد کے لحاظ سے بھی ہم نے جمع کی پھر قسمیں سنی تھی کہ بھائی جمع قلت بھی ہوتا ہے، جمع کثرت بھی ہوتا ہے۔ جمع قلت وہ ہوتا ہے کہ جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرے، اور جمع کثرت وہ ہوتا ہے، وہ جمع ہوتی ہے کہ جو 11 سے لے کر لا تعداد افراد پر دلالت کرے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی دی، جیسے کتب، مساجد وغیرہ، اور جمع قلت کی مثال دی جیسے اقلام وغیرہ۔ تو اب بھائی کوئی پوچھے کہ یار ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بھائی یہ جمع قلت ہے جمع کثرت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اقلام قلم، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ قلت ہے یا کثرت ہے، کتنے پین ہیں؟ اسی طرح کوئی بولتا ہے کتب کتابیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کتنا ہے، کتنی کتابیں؟ تو بھائی اس کے لیے نحویوں نے کچھ قاعدے، کچھ اوزان مقرر کر لیے کہ جو اس وزن پر آئے گا تو وہ قلت ہوگا، اور جو دوسرے وزن پر آئے گا وہ کثرت ہوگا۔ تو اوزان مقرر کر دیے، ہم نے ان اوزان کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم ان اوزان کو یاد رکھ لیں گے جو جمع قلت اور جمع کثرت کے ہیں، مثال کے طور پر جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، تو اگر آپ نے یہ 6 اوزان مکمل پڑھ لیے اور کثرت کے یاد نہ بھی کیے اور پیپروں میں سوال آ گیا، مثال کے طور پر سوال آ گیا کہ جمع قلت جمع کثرت الگ لکھیں، الگ الگ کریں، تو بھائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں کے دونوں آپ پیپر صبح دینے ہیں، آپ جمع کثرت کے اوزان یاد کر رہے ہیں، بھائی یاد کر رہے ہیں، رٹا لگا لگا کے تھک گئے، یاد ہی نہیں ہو رہے، تو بھائی آپ صرف اور صرف جمع قلت کے اوزان یاد کر لیں 6، افعال، فعلۃ، افعل، افعلۃ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب یہ 6 صیغے آپ نے یاد کر لیے، اب پیپروں میں کوئی سوال آ گیا کہ یہ قلت ہے کثرت ہے، تو اب آپ نے یہی دیکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی صیغہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ صیغہ ہے، کوئی وزن ہے، کوئی لفظ ہے، کس وزن پر آ رہا ہے۔ آخر یہ جمع قلت کے 6 قسموں میں سے 6 اوزان میں سے کسی ایک کے وزن پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کیا وہ کوئی لفظ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ افعال کے وزن پر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو پھر دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے کیا فعلۃ کے وزن پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر اس کے وزن پہ نہیں تو کیا افعل کے وزن پر آ رہا ہے، پھر یہ بھی نہیں آ رہا، اب آپ نے دیکھا افعلۃ کے وزن پر دیکھنا ہے، اس کے اوپر بھی فٹ نہیں ہو رہا، پھر جمع مذکر سالم پہ چڑھا کے دیکھنا ہے مسلمون، اور مؤنث سالم پہ چڑھا کے دیکھنا مسلمات، کیا ان کے وزن پر کسی میں سے آ رہا ہے؟ اگر تو وہ لفظ ان 6 میں سے کسی ایک کے وزن پر آ رہا ہوگا تو وہ جمع قلت ہوگا۔ اگر وہ لفظ ان 6 میں سے کسی ایک کے وزن پر نہیں آ رہا، نہ افعال کے وزن پر آ رہا ہے، نہ فعلۃ کے وزن پر آ رہا ہے، نہ افعلۃ، نہ افعلۃ یا مذکر سالم مؤنث سالم کسی کے وزن پر نہیں آ رہا، تو میرے بھائی آپ سمجھ جانا کہ وہ جمع کثرت ہے۔ آپ نے صرف جمع قلت کے صیغے یاد کر لیے تو آپ پاس ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے جمع قلت کی یاد کر لیا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ ہے جمع قلت میں سے کسی کے وزن پر آ رہا ہے، جب وہ آپ نے سوچ لیا کہ کسی کے وزن پر نہیں ہے آپ اس کو جمع کثرت کر دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہے جمع قلت جمع کثرت۔ آپ جمع قلت کے بھی 6 اوزان پر مضبوطی سے یاد کر لیں تو کافی فائدہ ہوگا، اور بالخصوص امتحانوں میں کافی فائدہ ہوگا۔ تو اب ہم سنتے ہیں جمع قلت کے کون سے اوزان ہیں اور جمع کثرت کے کون کون سے مشہور اوزان ہیں۔ کچھ تو ہم نے پڑھے تھے، جمع قلت کا ہم نے پڑھا تھا اوزان، مطلب اس میں جو پڑھی تھی تعریف، اس میں ایک اوزان یہ پڑھا تھا اقلام، اور جمع کثرت میں ہم نے پڑھا تھا کتب مساجد۔ تو اب ہم مزید ان کی مثالیں سنتے ہیں، مزید ان کی کون کون سی مثالیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جمع قلت کے 6 اوزان سنتے ہیں کہ یہ 6 اوزان ہیں جمع قلت کے، جہاں پر بھی یہ 6 اوزان لگ رہے ہوں گے تو وہ جمع قلت ہی ہوگا۔ آپ نے صرف یہ 6 اوزان یاد کر لیے، تو 6 اوزان یاد کر لیے، اگر 6 اوزانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جمع کثرت ہوگا۔ تو 6 اوزان جمع قلت کے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر افعال، افعال یہ ہے جمع قلت کا ایک وزن، اس کے وزن پر اقلام، اس کے علاوہ کوئی اور بھی حروف ہوں تو آپ وہ ملا سکتے ہیں، تو جو بھی اس کے وزن پر آئے گا وہ
جمع قلت ہوگا پورے قرآن پاک میں یا کہیں پہ کوئی بھی الف. اور اسی طرح فعلتن، فعلتن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب فعلتن میں بھی یہی ہے کہ جو اس کے وزن پر آ گیا وہ بھی جمع قلت ہوگا. غلمتن. اسی طرح افعلن، انفسن، تو جو اس کے وزن پر آئے گا وہ جمع قلت ہوگا. اور جمع قلت اور جمع سالم میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جمع قلت ہوگا. ان 6 میں سے کوئی بھی ایک وزن پر آ رہے گا، 6 میں سے جس کے وزن پر بھی آئے گا وہ جمع قلت کہلائے گا. اور ان 6 میں سے اگر کسی ایک کے وزن پر بھی نہیں ہوگا تو وہ جمع کثرت کہلائے گا. اس سوال میں جو پیپروں میں آئے گا کہ جمع قلت جمع کثرت الگ الگ کرے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا. صرف جمع قلت کی بھی اگر آپ نے اقسام مکمل طور پر آپ نے یاد کر لی تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد آتے ہیں جمع کثرت کے اوزان. اگر یہ بھی یاد کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کبھی بھی کسی چیز میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ کو جمع قلت کے جمع کثرت کے مکمل اوزان فرافر یاد ہیں، فٹ فٹ یاد ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کہیں پہ بھی کوئی لفظ آ جائے تو آپ بتا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے. جو اسی کے مطابق آپ جو ہے اچھا سا ترجمہ کر سکتے ہیں، ترکیب بھی کر سکتے ہیں. جمع کثرت کے اوزان کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے جو خلاصہ نام میں لکھا افعلاء. افعلاء، اس کی مثال اصدقاء، اور اسی طرح فعل، مدن، اور اسی طرح کتب، رسول. تو یہ سارے اکثر ایک وزن پر آ رہے ہیں، جمع کثرت کے وزن پر آ رہے ہیں تو یہ جمع کثرت ہوگا. اور اس طرح فعل، فرقن، اس طرح فعلتن، بررتن، بررتن، تو اس کے وزن پر جو بھی جمع آئے گی وہ بھی جمع کثرت ہوگا. اسی طرح فعول، قلوب، فعول، قلوب. اس طرح کچھ اور سیغے آپ ملا سکتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر آپ جو ہے ان کی اور بھی سیغے آپ اس طرح اس میں جو ہے ملا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کثرت ہے. اسی طرح فعلا، قتلا، اور اسی طرح فعالل، دراہم. پھر آگے آتا ہے مفاعل، مساجد، مساجدن، مدارسن. تو یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ فعالل کے وزن پر آئیں گے. مفاعل کے وزن پر آئیں گے تو یہ بھی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جمع کثرت ہوں گے. تو ہم جمع قلت اور جمع کثرت کو انشاءاللہ اگر اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، پختہ کر لیں گے، تو کبھی بھی ہمیں کوئی ٹھوکر نہیں ملے گی انشاءاللہ. تو آپ ان کو مضبوطی سے یاد کر رہے ہیں اور ان کو ویڈیو کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیں. اور ہمارے یوٹیوب چینل حسن رضا تالی آفیشیل کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات وہاں پہ ملتی رہے گی. جتنا ہو سکے آپ اس گروپ کا لنک شیئر کریں تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ ہو جائے گا. جو کچھ سیکھا سمجھا اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو آگے سکھانے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.